سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قد افلح المؤمنون، البتہ فلاح پا گئے مومن۔ آج ہر انسان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائے۔ ہر انسان سکون اور دلی اطمینان کا متلاشی ہے۔ تو آئیے غور کرتے ہیں کہ ہمارے مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کامیابی، ہماری فلاح، ہمارا سکون قلب کس چیز میں ہمارے لیے چھپا رکھا ہے۔ ذرا مؤذن کے فجر کی اذان کے الفاظ پر غور کیجیے۔ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پتہ کیا چلا کہ آج کا مسلمان جس میں کامیابی کو تلاش کر رہا ہے، شہرت میں، کاروبار کے عروج میں، لغویات میں، فحاشی میں، وہاں تو کامیابی ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھی ہی نہیں۔ جہاں ہم سکون کو تلاش کر رہے ہیں، دل کے اطمینان کو تلاش کر رہے ہیں، ڈراموں میں، فلموں میں، فیس بک میں، پارلر میں جا کے میک اپ کروانے میں، شاپنگ میں، سیر و تفریح میں، وہاں تو اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں، دل کا اطمینان تو وہاں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہماری کامیابی اور سکون تو سجدے میں رکھا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سجدہ کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی فردوس کا وارث بنانا ہے۔ یہ وہی سجدہ ہے جس کا انکار کر کے ابلیس اللہ کا نافرمان بنا اور آج تک وہ انتقام کی آگ میں جلس رہا ہے اور انسان سے ہر وقت انتقام لینے کی کاوشوں میں مصروف ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس کی جیت ہی اس کی کامیابی ہے، اور فرشتے اسی سجدے کو پا کر مقرب اور کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، سکون عاجزی میں ہے، اللہ کے آگے جھک جانے میں ہے۔ فجر کے سجدے کو گوا کے کون سے سکون کو ہم تلاش کر رہے ہیں؟ فجر کے سجدے کا انکار کر کے مسلمان کون سی کامیابی کو حاصل کرنے کے گمان سجائے ہوئے ہیں؟ فجر کے سجدوں میں اللہ نے ہمارے لیے سکون کو رکھا ہے، ہماری برکتوں کو چھپا رکھا ہے۔ فجر کے سجدوں میں سکون کو تلاش کریں، وہاں ملے گا آپ کو سکون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا، فرشتہ اس کے سر پتھروں کے ساتھ کچل رہا تھا۔ وہ انسان کون تھا؟ وہ شخص جو قرآن تو پڑھتا تھا مگر فرض نماز کو چھوڑ دیتا تھا، فرض نماز اکثر ہی گوا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بہت ہی بھاری۔ اور اگر بات ہم کامیابی کی کریں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر اور قیمتی ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں، اللہ کے رستے میں محنت کریں، اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر چلنے کے لیے نکالیں۔ جب شیطان ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرے، ہمارے اللہ سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرے، ہمارے اندر سستی پیدا ہو، تو اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ دنیا کی دوڑ دھوکے کی دوڑ ہے۔ پھر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ آپ کو آخری سانس تک اللہ کے رستے میں محنت کرنی ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہو، اور یہی کامیابی ہے۔ انصاف سے بتائیے گا، دنیا میں بڑے بڑے نامور گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے سردار گزرے، کس کو یاد ہے حامان؟ کس کو یاد ہے قارون اور اس کے محلات، اس کے خزانے؟ کون تذکرے کرتا ہے فرعون کی ٹھاٹھ باٹھ کے؟ اس کے کارناموں کو کون یاد کرتا ہے؟ کون ان کا احترام سے نام لیتا ہے؟ کون ان کی شان بیان کرتا ہے؟
اللہ اکبر، مگر 1400 سال بعد بھی میرے نبی کا کالا حبشی غلام سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کا مؤذن جس کو جنت کی خوشخبریاں میرے نبی نے اپنی زبان سے دی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی ان کی شان میں اشعار پڑھتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ ان کا حسب و نسب اعلیٰ، نہ ان کے پاس مال و دولت، نہ کوئی وزارت، وہ تو ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز کی بنا پر عزتیں دی، کس چیز کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی۔ انسانی تکمیل کا مقصد ہی عبادت ہے، مگر بڑی تکلیف سے یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ اکثر سکولوں میں دیکھا جائے، اکیڈمیوں میں دیکھتی ہوں کہ بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہیں مگر نماز کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا، وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پتہ۔ ہماری کامیابی کا معیار ہی صرف دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کے نمبروں کے لیے دوڑ، آخرت کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ ساری دوڑیں دنیا کے لیے، وہ دنیا جو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہی کبھی کسی کی ہوئی۔ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی۔ دنیا سے وفا کی امید رکھنا یا یہ سوچ لینا کہ میں دنیا کو حاصل کر لوں گا، میں پا لوں گا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ راز بتا دیا، مت ذہن میں بٹھاؤ کہ کل کو شاید مجھے وقت مل جائے، میں اچھے کام کر لوں، میں نیکیاں کر لوں۔ ہو سکتا ہے تم کل تک زندہ ہی نہ رہو، اور ہو سکتا ہے اگر زندہ رہو بھی تو پہلے سے ایام برے ہی آئیں، اللہ معاف کرے، برائیاں بڑھتی ہی چلی جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے یہ پیشن گوئی دی ہے کہ آپ ہر آنے والے وقت کو فتنوں میں دیکھو گے۔ آنے والا وقت پہلے سے برے سے برا، برے سے برا، بدتر سے بدتر ہو جائے گا۔ اس لیے نیکی کے کام کے لیے وقت نکالو، آخرت کی زندگی کو سنوارو، آخرت کی کرنسی کو اکٹھی کرو، جس کرنسی کا نام نیکی ہے۔ مسلمانوں عمل صالح کرو، آخرت کی کامیابی اکٹھی کر لو، اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا لو۔ ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے میرے اور آپ کے پاس، جن کو میرے رب نے قرآن میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے کامیابی۔ انسان جب اس دنیا سے جائے تو اللہ مسکرا کر اسے دیکھے، اپنے فرشتوں کو، اپنے انبیاء کو اپنے اس بندے کا تعارف کروائے۔ کس طرح؟ یہ ہے میرا بندہ جس نے دنیا میں رہ کر مجھے خوش کیا، جو کچھ کیا میری خوشی کے لیے کیا، آج آخرت میں اپنے بندے کو خوش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔